السلام علیکم دوستوں متروں، میں ہوں فارحان یامین اور آج ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو آئینی ترامیم ججز کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہتی تھی وہ اس میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر جتنی بھی آئینی ترامیم ہوئی ہے اس سے عام پبلک کا نہ ہی کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ ہی انہیں کوئی سہولیات میسر آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آئین کے سننے کے لیے ایک بینچ بنا دیا جائے، کیا بتایا جائے کہ آئینی مسائل سے تعلق کیا عوام کا بالکل نہیں ہے۔ مسلسل ٹیکسز کی برسات کی جا رہی ہے لوگوں کے اوپر، روز کوئی نہ کوئی نیا بجلی کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، بم پرائس ہائیک کی صورت میں گرا دیا جاتا ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے، سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اور ہر کوئی اپنے ہی مگن میں ہے، عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ سوال اسپیشلی جو ویل اگست میں نے یہ کیا تھا کیا اس آئینی ترامیم سے کچھ فائدہ ہوگا پبلک کو، تو یقینی طور پر بہت سارے لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک طبقے کا جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ یہ ایک ادارے کی خواہش کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ترمیم ہے۔ ماضی کے اندر بھی جتنی بھی آئینی ترامیم کی گئی ہیں سیاستدانوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے تمام تر جو آئینی ترامیم ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے اس کا فائدہ پھر کوئی اور تھرڈ پارٹی اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں یہی جو سیاستدان ہیں وہ بعد میں رو رہے ہوتے ہیں۔ میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پر امید ہوں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر میں شریف فیملی اور زرداری فیملی کو اقتدار میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ ایک نئی جو پارٹی ہے اس کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان کی جتنی عمر ہے وہ تو اس وقت ریلیونٹ ہے، لیکن جو دو پارٹیز ہیں وہ جس طرح اقتدار میں آ رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ عوام کی بہت بڑی جو اکثریت ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نالا ہے، وہ ووٹ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس الیکشن کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ووٹس ہیں وہ صرف عمران خان کا تھا۔ بات عمران خان کی یا کسی کی نہیں ہے، جس طریقے سے یہ آئینی ترامیم کی گئی ہے پورا پاکستان اسے دیکھ رہا تھا۔ سینیٹرز کو اغوا کر لیا گیا، پارٹی کے رکن توڑے گئے، سپریم کورٹ کے تھرو جو 63A کا فیصلہ تبدیل کیا گیا۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ سیاستدان نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تمام تر جو چیزیں ایک ادارے کے کنٹرول میں ہیں وہی یہ تمام تر جو چیزیں وہ کرنے کی طرف جا رہا ہے، بلکہ بلاول کی دھمکی کہ میں ہر صورت میں یہ آئینی ترامیم کروں گا، مولانا فضل الرحمان ساتھ دے یا نہ دے۔ تو یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ سوچنے کی ہے، دیکھنے کی ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ عوامی پذیرائی کے لیے کر رہے ہیں، کہ عوام کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، عوام کی بہبود کے لیے کر رہے ہیں۔ عالم تو یہ ہے کہ جوں آپ پیسے والے ہوتے جاتے ہیں اور آپ کا جو کیلیبر ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، بینک بیلنس بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے آپ کے اوپر ٹیکسوں کی یہ جو شرح ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کی انکم۔ جتنی انکم کم ہوگی آپ کو اتنا زیادہ ٹیکس آپ دے رہے ہوں گے، جتنی انکم زیادہ ہوگی اتنا کم ٹیکس دے رہے ہوں گے۔ آپ کسی بھی سلیب کا کمپیریزن کر لیں FBR کے اندر۔ تو یہ جو آئینی ترامیم ہے جس کو 26ویں آئینی ترامیم بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، آنے والے دنوں میں یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی رو رہے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اپنے بچوں کا مستقبل سوچ کے کرتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کا مستقبل پاکستان میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔